ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، نفرت کی بات آتی ہے تو وائرل ہونے والی ویڈیوز اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں مارننگ پرائم ٹائم میں بھی بہت ساری تمہید باندھی تھی۔ اب دیکھیے ایک اور ویڈیو آئی ہے۔ ایک ڈاکٹر کو گھر خریدنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور خریدنے کے بعد اس پر جو آبجیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ خاتون کس حد تک نفرت پھیلا رہی ہے، اس کی ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہم لوگ سبھی یہاں پر ٹی ڈی آئی سٹی کے نواسی ہیں، اور آج کا جو ہمارا دھرنا پردرشن ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بجاج یہاں پر جو کافی سالوں سے رہ رہے تھے، وہ ہم پوری سوسائٹی کو بنا اوگت کرائے انہوں نے اپنا گھر ایک غیر سمپردائے کے ویکتی کو بھیج دیا ہے۔ ڈاکٹر اقرا چودھری ہیں، تو ہم اس سب چیز کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر سمپردائے کا ویکتی ہمارے ٹی ڈی آئی سٹی میں مندر کے وہ بھی سامنے آ کر رہے، تو ہم اس کا کڑا ویرودھ کرتے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیوں کی سرکشا کا سوال ہے، اس لیے ہم پرشاسن سے اور سبھی لوگوں سے نویدن کرتے ہیں کہ اس رجسٹری کو واپس کرایا جائے اور ڈاکٹر بجاج کو کہا جائے کہ وہ رجسٹری معافی مانگے، اور آئندہ سے بھی ٹی ڈی آئی کے کسی بھی ویکتی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ہماری بنا سوچت کرے ہم لوگوں کو اس طرح سے گھر کو بیچ دیا جائے، کیونکہ یہاں ہمارا ایک سناتنی جو ہے گا، ہم لوگ اپنا مندر کا روز یہاں پر کیرتن ہوتا ہے، ہنومان چالیسا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم اسی حساب سے ہم کسی بھی دوسرے سمپردائے کے ویکتی کو یہ آنے کی سویکرتی نہیں دے سکتے، اور ہم اس کا کڑا ویرودھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ واپس نہیں جائے گا۔ اور ہم انہیں یہاں پر اندر آنے کی بھی یہاں پر 400 سے ادھک پریوار۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مدارس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ سرکار کے فیصلے سے طلباء مدارس کے مستقبل پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ خبر یہ ہے کہ یوگی حکومت مدرسہ ایجوکیشن کونسل ایکٹ 2004 میں بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے۔ اس تبدیلی کے بعد مدرسے سے کامل یعنی بیچلر اور فاضل یعنی ماسٹر کی ڈگریاں نہیں مل سکیں گی۔ اس کے لیے حکومتی سطح پر کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ واضح ہے، سپریم کورٹ نے حال ہی میں مدرسہ بورڈ کے آئینی حیثیت سے متعلق اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مدرسہ بورڈ کو آئینی درجہ دیا تھا، لیکن کہا تھا کہ 12ویں کے بعد کی تعلیم کے لیے مدرسہ بورڈ کو منظوری نہیں مل سکتی۔ اس وقت ارباب مدارس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار مسرت کیا تھا، مگر فیصلے کے دوسرے جز پر یا تو نظر نہیں پڑی یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ فی الحال اس کا اثر مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ملحقہ مدارس پر ہوگا۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ بورڈ کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مدرسہ ایجوکیشن کی تمام شقیں آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ تاہم سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ 12ویں کے بعد ملنے والی ڈگریوں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ملک میں اعلیٰ تعلیم UGC ایکٹ کے تحت دی جاتی ہے۔ بتا دیں کہ یوپی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ 2004 ایکٹ میں منشی، مولوی، عالم، کامل اور فاضل کورسز کے امتحانات منعقد کرنے کا اختیار ہے۔ اس ایکٹ کی بنیاد پر اس وقت اکھلیش یادو حکومت نے 2016 میں اتر پردیش کی غیر سرکاری عربی اور فارسی مدرسے کی شناخت، انتظامیہ اور سروس ریگولیشن 2016 تیار کیا تھا۔ تو اس کے بعد ناظرین گرامی، جہاں 12ویں تک جو جماعت ہوتی ہے وہی قانون کے سامنے وہ منظور ہوگی، اس کے بعد کی ڈگریاں اس مدرسہ بورڈ کی جانب سے نہیں دی جا سکتی۔ یہ اب وہاں کی حکومت بھی فیصلہ لے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی میں بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں، یا پھر سازش کے تحت بنگلہ دیش حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی چیف ایڈوائزر محمد یونس نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر بڑا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یونس نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش میں انتخابی اصلاحات کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انتخابات سے قبل ہمیں معیشت، گورننس، بیوروکریسی اور عدلیہ میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یونس نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل میں ٹرائل ختم ہونے کے بعد
ہندوستان کو شیخ حسینہ کو حوالے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل ختم ہونے اور فیصلہ آنے کے بعد وہ شیخ حسینہ کی ہندوستان سے حوالگی کی درخواست کریں گے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ہندوستان ان کی حوالگی کا پابند ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کو پروپیگنڈا قرار دیا اور اسی کا رونا بھی رویا۔ کہا کہ ہندوستانی حکومت ہندوؤں کے تحفظ کے حوالے سے جس تشویش کا اظہار کر رہی ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت اس سال 5 اگست کو ختم کر دی گئی تھی، وہ ذات عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے کر ہندوستان آ گئی تھی اور یہاں بیٹھ کر کے شیخ حسینہ پر مختلف قسم کے الزامات لگانے اور بنگلہ دیش کو بدنام کرنے کے الزامات بنگلہ دیش کی حکومت جہاں لگا رہی ہے، وہیں پر بھارت کی حکومت کے مختلف اخبارات اور چینلز اس وقت جو ہے یہاں پر ہونے والے ہندوؤں پر ظلم و جبر کو بڑے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اندرونی سطح پر بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سیاسی دشمنیاں ہیں، اس میں ہندو اور مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس وقت جو ہے الگ الگ تبصرے دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اس درمیان میں اجمیر درگاہ تنازع کے دوران اتحاد ملت کونسل کے بانی سربراہ توقیر رضا خان نے بدھ کو اجمیر پہنچ گئے اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر انہوں نے کہا کہ واقعی اگر وہاں مظالم ہیں تو پھر ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو دعویٰ کیا کہ ہندوؤں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے، ان کے مندروں پر حملے ہو رہے، اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے بنگلہ دیش جانے کی اجازت دی جائے۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں کی اقلیتوں کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا توقیر رضا خان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ مجھے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق وہاں بغاوت ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا اسے اس طرح پیش کر رہا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ تفریق ہو رہی ہے، یہ مذہب کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھر اگر وہاں مندروں پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، مختلف قسم کے حوالہ جات، مختلف قسم کی وائرل ہونے والی ویڈیو بنگلہ دیش سے جو اس وقت آ رہی ہیں اس پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، لوگوں کے الگ الگ دعوے ہیں اور بنگلہ دیش حکومت کے الگ دعوے ہیں اور بھارتی میڈیا کے اور یہاں کے ہندوتوا لیڈروں کے الگ الگ دعوے ہیں۔ بہرکیف اگر واقعی وہاں پر ہندوؤں پر ظلم ہو رہا تو یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش حکومت کو اس پر جو ہے پوری طرح سے کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی ملعون راجہ سنگھ نے عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت تعمیر کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایم ایل اے نے گوشہ محل میں عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کی مخالفت کی۔ اس نے عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت گوشہ محل کے بجائے پیٹلا برج میں تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرانی اپنی عصبیت والی اور نفرت والی عادت کے مطابق راجہ سنگھ نے عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کے معاملے میں بھی مجلس کو غیر ضروری گھسیٹا۔ اس نے الزام عائد کیا کہ مجلس کے خوف سے حکومت عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر گوشہ محل میں کرا رہی ہے۔ اس نے اپنے مطالبے کو درست ثابت کرنے کے لیے عوامی مشکلات کا بہانہ بنایا۔ ان کے مطابق گوشہ محل اسٹیڈیم میں عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر سے اطراف کی آبادی کو مشکلات پیش آئیں گی۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے گوشہ محل پولیس گراؤنڈ میں نئے عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 30 ایکڑ اراضی مختص کی ہے، جبکہ 7 یا 8 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت میں تقریباً 1000 بستروں کی سہولت مہیا کی جائے گی، اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ عالمی سطح کے مشہور و معروف فٹ بالر رونالڈو وہ جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی میں اس خبر میں صداقت ہے؟ اس بات کو اگر دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ النصر فٹ بال کلب کے سابق گول کیپر ولید عبداللہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے ایک سعودی کے چینل میں گفتگو کرتے ہوئے۔ النصر فٹ بال کلب کے سابق گول کیپر ولید عبداللہ کا ماننا ہے کہ مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سعودی کے ایک چینل پر لاسٹ سیشن میں کہا کہ لاکر روم میں رونالڈو کے سامنے پہلی بار بات کرتے ہوئے انہیں کوئی خوف نہیں تھا اور وہ کبھی رونالڈو کے سامنے نروس نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شروع میں رونالڈو کے بہت قریب تھے، انہیں ملک کی ثقافت، کلب اور دیگر چیزوں کے متعلق معلوم نہیں تھا اور ہمیشہ ان سے تفصیلات پوچھتے رہتے تھے۔ ولید نے بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے متعلق رونالڈو سے بات کی تھی، انہیں اس میں دلچسپی دکھائی تھی۔ عبداللہ نے بتایا ایک دفعہ انہوں نے گول کر کے میدان میں سجدہ کیا۔ جب رونالڈو نے سجدہ کیا تو تمام کھلاڑیوں نے ہم آواز ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ وہ جب بھی اذان سنتے ہیں تو کوچ سے ٹریننگ روکنے کا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رونالڈو اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں اس سے قطع نظر وہ ایک نظم و ضبط رکھنے والے کھلاڑی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت اس بات کا دعویٰ کیا ہے
کہ ممکن ہے کہ رونالڈو اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں اور شاید وہ سامنے اس بات کو نہیں لا رہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان سے خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر خواتین کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کی کئی ساری ویڈیوز الگ الگ دعوے کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، جس میں بہت ساری خواتین غصے میں اپنے گھر واپس جاتی ہوئی نظر آئیں، جبکہ وہاں طالبان کے کچھ ذمہ داران کھڑے ہو کر کے ان کو اس بات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو ایسے میں افغان کرکٹر راشد خان نے طالبان حکومت سے ملک میں خواتین کی میڈیکل کی تعلیم پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مقدس کتاب قرآن پاک مرد و خواتین کی تعلیم پر زور دیتی ہے۔ راشد خان نے فیس بک پر اپنی طویل پوسٹ میں افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے میڈیکل تعلیم پر پابندی کے فیصلے پر اظہار مایوسی کیا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں طالبان کے فیصلے کو افغانستان اور وہاں کے عوام کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے حکام سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے لڑکیوں کو میڈیکل کی تعلیم کی اجازت دیں۔ راشد خان نے لکھا ہے کہ اس وقت افغانستان میں خواتین ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے باقی خواتین بیماری کے وقت مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، اس لیے خواتین کو میڈیکل کی تعلیم کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ تعلیم کو اسلام میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ مذہب مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے علم کے حصول پر زور دیتا ہے، جبکہ مقدس کتاب قرآن پاک سیکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور دونوں صنفوں کی مساوی روحانی قدر کو تسلیم کرتا ہے۔ افغانستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ملک کو ہر شعبے اور خصوصی طور پر طبی شعبے میں پیشاور افراد کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین ڈاکٹروں اور نرسوں کی شدید کمی تشویشناک ہے، کیونکہ یہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال اور وقار کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ میڈیکل تعلیم سے روکنے کی وجہ سے اس وقت افغانستان کی حکومت کو ویسے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر بحیرہ مردار میں قابض صہیونی فوج پر فدائی حملہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء عامر قواس اور حسام ابو غزالہ کے جسد خاکی اردن پہنچا دیے گئے ہیں، جہاں انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ اردنی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیلی فوج سے ان دونوں شہداء کی میتیں وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ 18 اکتوبر کی صبح بحیرہ مردار کی جنوب میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی شہید قواس اور ابو غزالہ نے جارڈن سے سرحد پار کر کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے کے بعد گولی مار کر زخمی کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ کارروائی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے رد عمل میں کی تھی۔ قابض فوجیوں نے موقع پر ہی دونوں مجاہدین کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر فلسطینی مزاحمت کاروں نے فلسطینی عوام، ان کے مقدسات اور ان کے قیدیوں کی دفاع کے لیے طوفان الاقصی کے فریم ورک کے اندر غزہ کی پٹی میں دراندازی کے علاقوں میں قابض فوج کو نشانہ بنانے والی متعدد کارروائیوں کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں ملٹری ونگز نے بدھ کو الگ الگ رپورٹس میں کہا کہ انہیں قابض افواج فوجی گاڑیوں، اس کی سپلائی اور کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ خاص طور پر غزہ شہر کے جنوب مشرق میں نتساریم میں متعدد صہیونی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اطلاع دی ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے شمال میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے وسط میں تمراز اسٹیشن کے قریب الیاسین 105 گولے سے قابض افواج سے تعلق رکھنے والے ایک فوجی ٹرک کو نشانہ بنایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے زمینی سطح کی جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اس میں لگاتار جو ہے پوری طرح سے صہیونی درندوں کو مجاہدین کی جانب سے غزہ پٹی میں جہنم حاصل کر دیے جانے کی الگ الگ طرح کی تصویریں اور ان کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد صہیونی درندے کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں غزہ پٹی میں، اور کس طرح دھوکہ دیتے ہیں یہ درندے، یہ جہنمی کتے، اور ان کو یہ جہنمی کتوں کا لفظ، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے حیوانیت کے سامنے، ان کی درندگی کے سامنے جو ہے وہ پوری طرح سے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ کارروائی اور جاری ہے، جنگ بندی کی تمام تر کوششیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ ایک سال میں غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 44,000 کو پار کر چکی ہے، اور تعداد میں لگاتار اضافہ آ رہا ہے۔ موت کا عالم یہ ہے کہ UN سمیت تمام حقوق انسانی کی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ وہاں رہ رہے لوگ بھوک مری اور گولی سے مر رہے ہیں۔ اس درمیان اسرائیلی قتل عام کو لے کر نئی حیران کن ان کی درندگی اور حیوانیت کو پار کر دینے والی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیل نے عجیب و غریب طرح کے ڈرون چھوڑے ہوئے ہیں،
جو روتے ہوئے بچوں اور خواتین کی چیختی آڈیو ریکارڈنگ چلا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو کیمپ سے باہر نکالا جائے، اور پھر جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں اسنائپر انہیں گولی مار کر وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی درندگی کی انتہا دیکھیے ناظرین گرامی، کس طرح سے معصوم لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے غزہ کی سڑکوں پر اس طرح کی آوازیں عام بات ہو گئی ہیں۔ یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر مہا حسینی نے الجزیرہ کو بتایا کہ اپریل کے وسط ہمیں جانکاری ملی تھی کہ اسرائیلی کواڈ کاپٹر عجیب آوازیں نکال رہے تھے، جس میں بچوں کو آوازیں یا خواتین کی چیخیں شامل تھی۔ انہوں نے کہا تب میں نے ذاتی طور پر سے وہاں جانے کی سوچی۔ میں نے کئی فلسطینیوں سے الگ الگ بات کی اور سبھی کی گواہی تقریباً ایک جیسی تھی کہ وہ چیختے ہوئے ڈرونز بچوں کی اوپر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی آوازیں سنتے ہیں مدد کرنے کے لیے گھروں سے لوگ باہر آتے ہیں تو اس وقت ان درندوں کی اسنائپرز دور سے گولی مار کر کے ان معصوم فلسطینی بچوں اور خواتین اور مردوں کو شہید کر دیتی ہے۔ یہ اسرائیلی ظالم درندوں کی درندگی کی انتہا ہے ناظرین گرامی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔